آج انشاءاللہ جو ہے ہم ہا کی قسمیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا کا بیان۔ ہا، یہ کون سا والا ہا کی بات ہو رہی ہے؟ جو اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ہا کی بات ہو رہی ہے اور ہا کا بیان انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر ہا کے بیان میں کہ ہا کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں نا کہ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس میں آگے کتنی قسمیں ہیں، اس طریقے سے ہا کی بھی اپنی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی ہا۔ یہ وہ ہا ہے جو اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ 2 ہا، یعنی یہ جو ہا ہے اس کی بھی 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہا اصلی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہا اصلی یا اصلی کہہ دیں، اور نمبر 2 ہائے زائدہ، یعنی یا خالی زائدہ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ ہا کے ساتھ کیونکہ ہم نے حمزہ اصلی حمزہ زائدہ بھی پڑھا تھا، اس لیے اگر ہائے زائدہ کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ہا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصلی اور ایک ہے زائدہ، ٹھیک ہے؟ زائدہ۔ اصلی کیا ہے؟ اصلی کیا ہے؟ اصلی میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، حمزہ اصلی کو بھی ہم نے دیکھا تھا، اسی طریقے سے ہا اصلی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہائے اصلی کیا ہے؟ ہا اصلی وہ ہے جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو اور نفس سے کلمہ کی ہو، جو فا عین لام کے مقابلے میں ہو اور نفس کلمہ کی ہو۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں اس عبارت کو کہ فا عین لام کے مقابلے میں ہو، اس کو ہم نے پہلے پڑھا ہے حمزہ کے بیان میں۔ فا عین لام یہ ایک ڈائی ہے، یہ ایک مولڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک مقدار ہے۔ اس پر کیا ہے، الفاظ کو یعنی کہ ایک ڈائی میں سیٹ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ فعلا گرامر کی ٹرم ہے، بیسیکلی فا عین لام فعلا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو اس کا فا ہے وہ ایک الگ سے کلمہ کہا جاتا ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو ہا اصلی جو ہے وہ ہوگی جو فا عین لام کے مقابلے میں ہوگی، یعنی انہی 3 لیٹرز پر مشتمل، یعنی ان 3 لیٹرز کی ڈائی میں سیٹ ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی، اور اور نفس کے کلمے کی ہو، ٹھیک ہے؟ نفس کے کلمے کی ہو، فعلا کے مقابلے میں ہو اور نفس کلمہ، نفس کلمہ کی ہو، یعنی اسی ورڈ کا حصہ ہو، نفس کلمہ کی ہو، اس ورڈ کا حصہ ہو، اس کو اضافی طور پہ نہ لگایا گیا ہو، یعنی اس کلمے کا حصہ ہو، اور اس کو اگر اس سے الگ کر دیا جائے، اس ہا کو اس کلمے سے، تو معنی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ معنی خراب ہو جائے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ ہمیں مثال دی گئی ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، ٹھیک ہے؟ تَنْتَهِ۔ اب آپ اس کو دیکھیے گا، تنتہی، ہمیں یہاں پہ علم میں تو نہیں ہمیں ہا سنائی دے رہی، تنتہی۔ اب اس کے آخر میں جو ہے نا ہا، وہ کیا ہے؟ وہ نفس کلمہ کی ہے، وہ نفس کلمہ کی، وہ ہائے اصلی ہے، یعنی اس میں اگر اس ہا کو اس میں سے الگ کر دیں، مائنس کر دیں، تو لفظ خراب ہو جائے گا، اس کا میننگ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نفقہ کثیرہ، ٹھیک ہے؟ نفقہ کثیرہ، یہاں پر بھی جو ہا ہے وہ اصلی ہے، اس کو الگ کر دیں گے تو میننگ خراب ہو جائے گا۔ فواکہ کثیرہ، یہاں پر بھی ہا اصلی ہے، اگر اس کو الگ کر دیں گے اس ورڈ سے تو کیا ہوگا؟ میننگ خراب ہو جائے گا۔ فواکہ فقہ سے ہے، دیکھیں فاکہہ، ٹھیک ہے؟ فاکہہ اسی نفس میں ہے نا، اسی کلمے کی ہے، فاعل لام کے مقابلے میں ہی ہے، فاکہہ، فاکہہ، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اگر آپ یعنی اگر آپ اس کو ہا کو الگ کر دیں گے تو کوئی بھی ورڈ نہیں بنے گا، میننگ خراب ہو جائے گا۔ تو کیا ہے، فواکہ کثیرہ، فواکہ کثیرہ، اس کی جو ہا ہے یہ بھی ہائے اصلی ہے، اگر اس کو الگ کریں گے، نفس کلمہ کی ہے، اس کو کلمے سے الگ کر دیں گے تو میننگ خراب ہو جائے گا، کوئی ورڈ نہیں بنے گا پھر۔ اسی طریقے سے غیر متشابہ، غیر متشابہ، بھی آخر میں آپ کو ہا سنائی دے رہی ہے نا، یہ ہا کیا ہے؟ یہ ہائے اصلی ہے، یہ نفس کے کلمہ کی ہے۔ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، شین با ہا، شین با ہا، ہا، یہ اس کے نفس کے کلمے کی فاعل لام کے مقابلے میں ہے، شین با ہا، ٹھیک ہے؟ شبہ سے ہے، تو اگر ہم اس ہا کو الگ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ورڈ تو خراب ہو جائے گا، اس کا میننگ بھی خراب ہو جائے گا، غیر متشابہ، تو یہ بھی ہا اصلی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا ونہا عن المنکر، ونہا عن المنکر، اب اس میں ہا کہاں سنائی دے رہی؟ ونہا، ونہا، یہ جو ہا ہے یہ بھی ہائے اصلی ہے،
یہ اس کی اصل جو اس ورڈ کا اپنا حصہ ہے نہیں. یہ لفظ ہے نہیں. نہیں جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر، یہ وہی ہے. ونہا عن المنکر یعنی باز کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا. تو نہیں اس میں بھی ہا جو ہے وہ نفس کے کلمے سے آتی ہے، اگر ہم نے اضافی طور پہ نہیں لگائی گئی، اس لیے کیا ہے یہ ہا اصلی ہے. اسی طریقے سے لفظ اللہ میں دیکھیے گا، اللہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ لام ہا، الہ سے ہے حمزہ لام ہا. تو کیا ہے؟ ہا اصلی ہے کیونکہ یہ اسی ورڈ کا اپنا حصہ ہے. تو لفظ اللہ سے ہا الگ ہی نہیں ہو سکتی، الگ ہوگی تو معنی خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے کیا ہے یہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہے، اسی مصدر کا حصہ ہوگا اور نفس کلمہ کی ہوگی، اس ورڈ کا اپنا حصہ ہے یہ ہا. اور اگر ہم اس کو الگ کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا. تو آپ کو قرآن مجید میں ابھی تک آپ نے بہت ساری ہا پڑھی ہیں، لیکن اب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جو اسی ورڈ کے حصہ ہوگا، فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہوگی، اس روٹ ورڈ اس مادے کا حصہ ہوگی، تو وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی اس ورڈ سے. اسی لیے اس کو ہائے اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہائے اصلی کہتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف. ہا کی دوسری قسم بھی ہمیں دی گئی ہے، ایک تھی اصلی اور ایک ہے زائدہ. زائدہ زائد سے ہے یعنی اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو، یعنی یہ اس روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگی، اضافی ہوگی، اس ورڈ کا حصہ نہیں ہوگی. نہ ہی نفس کلمہ کی ہو، اس ورڈ کا حصہ نہیں تھی، لیکن ہم اس کو اضافی طور پر لگاتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے. کب لگاتے ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے. تو جو ہائے زائدہ وہ ہے جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہوگی. قرآن مجید میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جس میں جو ہا کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے آخر میں. ٹھیک ہے، یہ جو زائدہ ہے یہ آخر میں ہی لگی آپ کو سنائی دے گی. تو یہ ساری ہا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آخر میں آپ کو سنائی دیں گی. تو ہائے زائدہ ہے وہ ہا ہوگی جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہوگی، نہ ہی اس کلمے کا اپنا اس ورڈ کا حصہ تھی، اس کو اضافی طور پر لگایا گیا، وہ زائد تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہے وہ ہائے زائدہ کہلائے گی. اس کی مثالیں ہمیں ہیں یرضہ لکم، حسابیہ. ٹھیک ہے، حسابیہ. تو کیا ہے یہ ہا اضافی ہیں، ہائے زائدہ ہیں. یہ ہا اس نفس اس ورڈ کا حصہ نہیں تھی، اس میں لگایا گیا ہے. وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہم اب آگے دیکھتے ہیں. تو اب ہمیں دو مل گئی ہا کے کس میں؟ ہا کے بیان میں ہائے اصلی اور ہائے زائدہ. ہائے اصلی وہ ہے جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہوگی، اس مصدر کا حصہ ہوگی، نفس کلمہ کی ہوگی. اور اگر اس ہا کو ہم اس ورڈ سے الگ کر دیں گے تو میننگ خراب ہو جائے گا. ہائے زائدہ وہ ہے جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں اس ڈائی پر سیٹ نہیں ہوتی ہوگی، اس مصدر کا حصہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اس ورڈ کا حصہ ہوگی، یعنی اس ورڈ میں شامل نہیں ہوگی. اس کو ہم الگ کر بھی دیں تو ورڈ کا میننگ، اس لفظ کا معنی خراب نہیں ہوگا، معنی جوں کا توں رہے گا. ٹھیک ہے، معنی جوں کا توں رہے گا. حسابیہ کو دیکھیں، حسابیہ. ٹھیک ہے، تو اس میں حساب ہے. ٹھیک ہے، حساب ہے یہ ورڈ. اگر ہا کو الگ کر دیں گے تب بھی کیا ہوگا؟ حساب جو ہے اس کا معنی خراب نہیں ہوگا. تو یہ ہے ہائے زائدہ. اب ہم دیکھتے ہیں ہائے زائدہ کی بھی آگے تین قسمیں ہیں، تین اقسام ہیں. جیسے ہمیں حمزہ زائدہ کی بھی ملی تھی. ٹھیک ہے، حمزہ زائدہ کی بھی قسمیں ملی تھی. اب اسی طرح ہمیں ہائے زائدہ کی بھی تین قسمیں ملیں گی. قرآن مجید میں وہ ہا جو فاعل لام کلمے کی نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں اس ورڈ کا حصہ نہیں ہوگی، اس پر اضافی طور پہ زائد طور پر لگائی گئی ہوگی، اس کلمے کا حصہ نہیں ہوگی، وہ تین قسم کی ہا ہو سکتی ہیں. پہلی کون سی ہے؟ تین ہے. اب اس میں ایک قسم ہے ہائے مدورہ. ٹھیک ہے، اور دوسری ہے ہائے سکتہ، اور تیسری ہے ہائے ضمیر. ٹھیک ہے، یہ ورڈ یاد رکھیے گا. ہائے زائدہ، ہائے زائدہ کی تین قسمیں: ہائے مدورہ پہلی قسم ہے، دوسری ہے ہائے سکتہ، سکتہ. ٹھیک ہے، اور تیسری ہے ہائے ضمیر. اب ان کے الفاظ کو آپ ان کی ڈیفینیشنز کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھ لیتے ہیں. ہائے مدورہ کیا ہے؟ ہائے مدورہ کیا ہے؟ ہائے زائدہ کی جو قسم ہے ہائے مدورہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تانیث کی وہ تا، تانیث کی وہ تا جو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے، ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. اب اس کو آپ کے لیے ڈیفینیشن عبارت تو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ مثال دیکھیں گے تو آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی ہائے مدورہ ہے کیا چیز. ہائے زائدہ کی یہ قسم ہائے مدورہ کیا چیز ہے؟ تانیث کی وہ تا. تانیث پتہ کیسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں مؤنث. ٹھیک ہے، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ فیمیل کو.
تو عربی میں بھی مذکر مؤنث ہیں. تو جو تانیث ہے یعنی کوئی بھی عربی میں ورڈ ہوگا جو مؤنث کے معنی میں بولا جائے گا، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے مؤنث، دوسرا یعنی حقیقی مؤنث بھی ہے، یا پھر معنوی یعنی دوسرا مؤنث بھی ہے. الفاظ بھی ہوتے ہیں کچھ وہ مؤنث کے طور پہ صیغے یوز کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. تو تانیث کی وہ تا، تانیث کی مؤنث ورڈ کی وہ تا جو وقف میں یعنی جب ہم اس ورڈ پر رکتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہ پھر گول تا سے ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے. ہمیشہ جب مذکر ہوتا ہے جنتن، آپ کے سامنے مثال ہے جنتن تن، یہ جو گول تا ہے نا یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے کہ یہ مؤنث صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اب جنت کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فیمیل ہے مؤنث ہے، آپ کو ویسے تو اس کی جنس نہیں پتہ چل رہی نا. تو یہاں پر یہ جو صیغہ لگایا گیا آخر میں گول تا، تائے تانیث، ٹھیک ہے، تانیث کی یہ تا ہے، یہ اس کا پتہ دے رہی ہے آپ کو کہ یہ جنتن. دیکھیں عربی زبان کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، عربی زبان میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کو مؤنث کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. آپ ان کو شاید اردو میں ہم اس کو جو ہے وہ مذکر ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں انہیں مؤنث شمار کیا جاتا ہے. تو تائے تانیث یعنی گول تا کی وہ گول تا جو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی وہ ہوتی ہے ہائے مدورہ. اب جب چینج ہوتی ہے تو ہا کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے اس کو ہائے مدورہ کہتے ہیں. مثال سے آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا، قرآن مجید میں آتا ہے جنتن، تو جب ہم وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جنہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آیتن، اب وقف کریں گے آیہ آیہ، یہ آپ کو ہا کی آواز سنائی دے رہی ہے نا. تو یہ کیا تھی ہا، اگر ہم وقف وصل کی صورت میں پڑھ رہے تھے تو جنتن تن پوری آواز تائے تانیث کی پڑھ رہے تھے، گولتا پڑھی جا رہی تھی. تو وقف کی صورت میں یہ ہائے ساکنہ سے بدلتی ہے. پھر آپ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو جن میں آخر میں ہمیں ہا سنائی دیتی ہے، ہا سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. جنتن، جنہ، آیتن، آیہ. تو یہ جو آخر میں ہا ہے یہ ہے ہائے مدورہ، ہائے مدورہ. ٹھیک ہے. اب اس ہا کو دیکھیں آپ، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ہائے زیادہ کی قسم، تو اس کو اگر الگ کریں گے ہا کا تو پھر اس ہا کا کوئی تعلق اس میننگ سے تو نہیں تھا نا. جنتن تو ورڈ رہا نا خود ہی سے، تو پھر اس کو ہم یعنی اس کو ہم نے وقف کی صورت میں ہا سے بدلا ہے. جنتن تو ایک پورا ورڈ ہے تو میننگ نہیں خراب ہوگا. ٹھیک ہے، میننگ نہیں خراب ہوگا. تو جنہ، جنہ صرف وقف کی صورت میں یہ ہا آپ کو سنائی دے گی، یہ اضافی ہا ہے، زائدہ ہے. یہ ہو گئی ہائے مدورہ جو صرف گول تا کو جب ہم وقف کرتے ہوئے ہا سے بدلتے ہیں اس کو ہائے ساکنہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہائے ساکنہ کیوں ہے، کیونکہ وہ ساکن حالت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وقف ہمیشہ ساکن حرف پہ کیا جاتا ہے. تو ایک تو دو کام کریں گے، گول تا کو ہا سے بدلیں گے اور اس کی حرکت ختم کر کے اس کو ہا کو ساکن کر لیں گے، تو اس لیے وہ ہائے ساکنہ کہلاتی ہے. تو تانیث کی وہ تا جو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے وہ ہے ہائے مدورہ، ہائے مدورہ. ٹھیک ہے. اب دوسری قسم آتی ہے ہائے زائدہ کی، ہائے سکتہ. ٹھیک ہے. ہائے سکتہ یہ وہ ہائے ساکنہ ہے جو کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. اب آپ اس کا مقصد دیکھیں کہ یہ ہا لگائی جاتی ہے خاص طور پر، یہ ہائے زائدہ ہے، کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. کتاب، جیسے آپ کے سامنے ہے کتاب، تو آپ کتاب، پورا کتاب ایک میننگ ہے، ایک ورڈ ہے، پورا مکمل ہے. تو قرآن مجید میں جب آتا ہے کتابیہ، کتابیہ، تو کتابیہ، کتابیہ اگر ایسے پڑھتے ہیں تو اتنی زیادہ آخری حرف کی حرکت واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے گول یعنی ہائے سکتہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ ساکن حالت میں لگا دی جاتی ہے، اس کا جو ہے نا آخری حرکت مزید واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کتابیہ، قرآن مجید میں یہ کتابیہ دو جگہ پر آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حسابیہ، یہ بھی کون سی ہے، ہائے سکتہ ہے. کیوں، حساب ایک پورا ورڈ تھا، اب اس کی آخری حرکت حسابیہ، حسابیہ، تو یہ یا جو ہے وہ اتنی ظاہر نہیں ہونی تھی، تو اس کے لیے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی مزید توجیحات ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں ہم پڑھیں گے. تو حسابیہ آخری حرکت کو ظاہر کیا گیا اور یہ ہا لگا دی گئی، یہ ہائے سکتہ. اب یہ جو ہیں یہ قرآن مجید میں انہی مقامات پر ہیں، ان کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، کیونکہ ہائے مدورہ تو کافی ساری ہو سکتی ہیں. کوئی بھی مؤنث آپ نے تائے تانیث کو آپ نے گول ہائے ساکنہ سے بدل دیا تو وہ جنت ان سے جنہ
آیتن سے آیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی کافی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہائے سکتہ کی جو مثالیں آپ کے سامنے ہیں یہی مثالیں ہوں گی۔ کتابیہ قرآن مجید میں 2 جگہ ہوگا، حسابیہ 2 جگہ پہ ہے، مالیہ یہ بھی قرآن مجید میں آئے گا، یہ بھی کیا ہے، آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہاں لگائی گئی ہے، ماہیہ یہ بھی ہائے سکتہ ہے، آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا اب کیا ہو رہا ہے، فتحہ ظاہر ہو رہی ہے تو آپ نے اس لیے اس کو لگایا۔ اسی طریقے سے سلطانیہ، سلطانیہ یا، ٹھیک ہے، یہ ہائے سکتہ آپ نے لگایا یا کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے لم یتسنہ فبہداہ مقتدی، دی، ٹھیک ہے، یہ بھی ورڈز ہیں، ان کو آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینا ہے، یہ ہائے سکتہ کے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اپنے مصحف میں جو آپ پڑھتے ہیں نا اس میں ان ورڈز کو دیکھیں اور ان کو مارک کر لیں وہیں پر کہ اس میں جو ہا ہے یہ ہائے سکتہ ہے۔ اس طریقے سے جتنی مرتبہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ان الفاظ پہ سے گزریں گے آپ کو یہ پکے یاد ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ان کے مقامات کہاں پر ہیں، اور آپ کی ان ہا سے واقفیت بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہا تو ہم بہت طرح کی قسمیں ہائے جو اقصا حلق سے ہا ادا ہوتی ہے، لیکن آج آپ کے علم میں یہ بھی آ گئی بات کہ یہ بھی ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ ہا اصلی بھی ہوتا ہے جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے، نفس کا کلمہ ہوتا ہے، اور الگ کر دیں تو معنی خراب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہائے زائدہ بھی ہے، اور زائدہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہم نے پڑھ لی ہائے مدورہ تائے تانیث کی، اب آپ کو جتنی بھی یہ گول تا کو جب آپ رکیں گے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدلیں گے آپ کو یاد رہے گا یہ ہائے مدورہ ہے، ہائے مدورہ۔ ہائے ساکنہ کیا ہے، ہائے سکتہ کیا ہے کہ وہ ہائے ساکنہ ہے جو کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اس کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا، الگ بھی کر دیں گے تو میننگ خراب نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہے، ہائے سکتہ، اور یہ قرآن مجید میں انہی مقامات پر ہے۔ کتابیہ 2 جگہ، حسابیہ 2 جگہ، مالیہ ایک ہی ہے، ماہیہ ایک ہی ہے، سلطانیہ ایک ہی ہے، لم یتسنہ یہ بھی ایک ہی ہے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تلاش کرنے ہیں قرآن مجید میں سے، اور یا پھر کتاب میں آیات نمبر لکھ لیں، قرآن مجید میں لکھیں گے تو کتاب تو آپ پڑھ کے رکھ دیں گے نا جب مکمل ہو جائے گی، قرآن سے تو آپ بار بار گزریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہائے زائدہ کی ایک تیسری قسم جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے ہائے ضمیر، ہائے ضمیر۔ اچھا دیکھیے، ہائے ضمیر یہ کب لگائی جاتی ہے، ہائے ضمیر واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہلے ڈیفینیشن دیکھیں، واحد مذکر غائب 3 چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، واحد ہو یعنی سنگولر ہو، مذکر ہو یعنی میسکولن ہو، اور غائب ہو یعنی وہ پریزنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ٹینس ہوگی جب، تب کیا کریں گے، پھر یہ جو ہے ضمیر لگائی جائے گی ہا کی، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے ہو، قرآن مجید میں آپ کو ہوتا ہے نا ہو، یہ والی آواز جب سنائی دیتی، اس کی مثالیں ہیں۔ تو واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر جو کلمے کے آخر میں بمعنی اس لاحق ہوتی ہے، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اس، یہ جو ہو ہوتی ہے نا، اس، وہ، وہ، اس، وہ، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتا ہے اس آخری ہو کا، اور یہ بہت سارے مقامات پر ہے، ٹھیک ہے، انزلناہ، انا انزلناہ، ہو، ٹھیک ہے، ہو یہ کون ہے، کتاب کی طرف اشارہ ہے، یہ واحد مذکر غائب، کتاب مذکر ہے، واحد ہے، غائب ہے، اب اس کا ذکر ہے۔ اب عام طور پہ یہ ضمیر پتہ ہے کب لگائی جاتی ہے، جب قرآن مجید میں یا پھر کسی اس واحد مذکر غائب کا ذکر کیا جائے کسی عبارت میں، پہلی مرتبہ اس کا نام لے لیا جاتا ہے اور بعد میں مکمل اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، تو بار بار فرض کریں آپ یہ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ علی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اب علی موجود نہیں ہے، واحد مذکر غائب ہے، علی بہت اچھا ہے، وہ آیا تھا، اس نے کھانا کھایا، پھر وہ اسکول گیا، پھر اس نے یہ کیا، اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، علی ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں جو وہ یا اس نے یہ جو ساری ہیں یہ ضمیر ہیں، تو عربی میں بھی اسی طریقے سے آپ یہ تو نہیں کرتے نا علی اچھا لڑکا ہے، علی آیا تھا، علی نے کھانا کھایا، علی پھر اسکول گیا، بار بار اب اس کا نام نہیں لیتے، آپ اس کی جگہ وہ ضمیر لگاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی کیا ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کی ایک ضمیر استعمال کی جاتی ہے ہو کے،
ٹھیک ہے. ہائے زائدہ ہی کی وہ قسم ہے ہائے ضمیر، اور وہ کب استعمال کی جاتی ہے؟ کسی عبارت میں جب ایک مرتبہ اس چیز کا ذکر واحد مذکر غائب کا کر دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس آیت میں تذکرہ اسی کا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی اسی ایک واحد مذکر غائب کا ذکر چل رہا ہے، پھر اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہو کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہو. ٹھیک ہے. یقولہ، ٹھیک ہے، یقولہ اس نے کہا، ربہ اس کا رب. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر کیا جاتا ہے ہائے ضمیر. اور یہ واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر ہے کہ کلمے کے آخر میں بمعنی اس یا وہ لاحق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انزلہ، انزلہ اس نے اسے نازل کیا، انزلہ اس نے اسے نازل کیا. اب اس کا یہ مطلب تھا. اور اب آخر میں دیکھیں یہ ہو کیا ہے؟ زائد ہے، زائد ہے. انزلہ ورڈ خراب نہیں ہوگا اگر اس ہو کو نکال دیں گے تو. ٹھیک ہے. تو یہ ہائے زائدہ ہے، یہ ایک ضمیر ہے، ہائے ضمیر ہے، کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر اسی کی طرف وہ ضمیر لوٹائی جا رہی ہے. تو قرآن مجید میں ایسے بہت مقامات پر یہ ہائے ضمیر استعمال ہوتی ہے. اس کو بھی آپ جو ہے دیکھیے گا. ہائے ضمیر کے قواعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہائے ضمیر کے قواعد دیکھتے ہیں. ہائے ضمیر قرآن مجید میں جب آتی ہے تو ہو یا ہی کے استعمال میں آتا ہے. جیسے ہو کیا، لہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے، بھی ہی ساتھ اس کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ہاں ہے. اب اس میں کیا ہے؟ الٹی پیش حرکت ہے، اور اس کے علاوہ صلہ بھی ہو سکتا ہے اور حرکت بھی ہو سکتی. فی ہی اس میں، فی ہی اس میں، فی ہی. تو کیا ہے؟ اس کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر خالی حرکت ہے. پھر لہو، اب یہاں پر صلہ ہے. تو حرکت ہائے ضمیر کے دو قواعد ہیں. ٹھیک ہے. ہائے ضمیر جو آخر میں آتی ہے نا واحد مذکر غائب کے لیے، اس کے دو قاعدے ہیں. ایک ہے حرکت، یعنی کوئی حرکت لگائی جائے گی، اور ہے دوسری صلہ. صلہ کیا ہے؟ آواز کو کھینچنا. ٹھیک ہے. اس حرکت کو کھینچنا. اور وہ کس صورت میں آتی ہے صلہ؟ یعنی وہ کھڑا زبر بھی ہو سکتی ہے اور الٹی پیش بھی ہو سکتی ہے، کھڑی زیر بھی ہو سکتی ہے اور الٹی پیش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کھڑی زیر اور الٹی پیش. تو یہ صلہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو صلہ کہا جاتا ہے. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں ہائے ضمیر کے دو قاعدوں میں، نمبر 1 حرکت اور نمبر 2 صلہ. حرکت، صلہ. اب حرکت کی طرف آتے ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو نا. تو اب یاد رکھیے گا کہ جو آخر میں ہائے ضمیر ہوتی ہے اس پر کبھی زبر نہیں لگایا جاتا. زبر نہیں لگتا ہائے ضمیر پر. وہ یا تو مکسور ہوگی، کسرہ لگی ہوگی، یا مضموم ہوگی. فی ہی، کبھی آپ نے فیہا سنا ہے؟ فیہا، وہ الف زبر ہا زبر الف ہا آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہا جو خالی لگی ہوتی ہے چھوٹی والی، اس پہ آپ نے کبھی زبر دیکھا؟ نہیں ہوتا اس پہ. ٹھیک ہے. تو حرکت جو ہے وہ یا تو مکسور ہوگی ہائے ضمیر کی، یا مضموم ہوگی، یعنی یا تو اس پر زیر لگا ہوگا یا پھر اس پر پیش لگی ہوگی. ٹھیک ہے. یا تو ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں ہائے ضمیر مکسور کب ہوگی، یعنی کسرہ کب لگا ہوگا. ہائے ضمیر پر کن کنڈیشنز میں کسرہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. کسرہ لگتا ہے یعنی زیر لگتی ہے. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہائے ضمیر کے ما قبل، یعنی وہ جو ہا لگی ہے اس سے پہلے اگر کسرہ ہو، یعنی اس سے پہلے اگر زیر لگی ہوگی، ہم نے ہا ضمیر کو کیسے حرکت دینی ہے؟ یا تو مکسور دینی ہے یا تو مضموم دینی ہے، یہ تو طے ہو گیا نا. اب کون سی دینی ہے ان میں سے؟ یہ دیکھتے ہیں. ہائے ضمیر سے پہلے، یعنی وہ جو ہا ہے اس سے پہلے اگر زیر ہو یا پھر یا ساکنہ ہو، زیر ہو یا پھر یا ساکنہ ہو. یاد رکھیے گا کہ یا ساکنہ کی دوست بھی ہمیشہ زیر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اس کی دوست زیر ہوتی ہے. اس سے پہلے یا اس کے بعد لگتی ہے تو وہ زیر ہی لگتی ہے. تو ہائے ضمیر سے پہلے اگر کسرہ ہو، زیر ہو یا پھر یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی. یہ پہچان ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں. بھی کیا کیا آپ نے؟ ہائے ضمیر سے پہلے کیا تھا؟ کسرہ تھا. ٹھیک ہے. با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں پتہ چل گیا بھی یہ کیا ہے؟ مکسور ہے. اب آپ دیکھیں فی ہی. اب یہاں پر اس سے پہلے فا تو پیچھے میں چلا گیا، اس سے پہلے ہمیں یا ساکنہ مل گیا. تو یا ساکنہ کی وجہ سے بھی ہم ہائے ضمیر کو کسرہ دیں گے. تو ہائے ضمیر جو ہے وہ مکسور ہوگی.
بیہی. اب دیکھیں کیونکہ وہ پہلے کسرہ تھی نا تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کیا، کھڑی زیر کی صورت میں پڑھا ہے، بیہی بیہی. ٹھیک ہے. اور فی ہی، ہائے ضمیر سے پہلے ہمیں یا ساکنہ مل گئی تو یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا، ہائے ضمیر کو مکسور کر دیا. یعنی یہ کسرہ اگر ملے گی تو کن کنڈیشنز میں ملے گی، ہائے ضمیر سے پہلے اگر کسرہ ہو، زیر ہو، یا پھر یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہی ہوتی ہے، پھر اس پر کسرہ ہی لگتی ہے. اب اس سے کچھ ایگزیمپشنز بھی ہیں. دیکھیں مجودین نے جب قواعد کچھ بنائے ہیں تو اس سے ایگزیمپشنز ہیں. ہم نے جیسے ایگزیمپشنز پیچھے پڑھی تھی نا، تسہیل کا قاعدہ، ایک ایگزیمپشن تھی اعجمیون میں، کیا پڑھا تھا، ایگزیمپٹ ہو گئے تھے وہ. تو اب کیا ہے یہاں پہ، ہائے ضمیر مکسور سے بھی کچھ الفاظ ہیں جو مستثنی ہیں، ایگزیمپٹڈ ہیں، ان پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، ان پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. اب اس کی کچھ توجیحات ہیں، وہ کیونکہ ابھی آپ نے صرف یاد رکھنا ہے 4 کلمات کو مستثنی کیا توجیحات ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں ہم پڑھیں گے. مستثنی کلمات جو ایگزیمپٹڈ ہیں کہ اگر ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا پھر یا ساکنہ ہو، یا ساکنہ ہو یا کسرہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہو جائے گی. لیکن اس سے کچھ مستثنی کلمات ہیں جیسے وما انسانیہ، ٹھیک ہے، علیہ اللہ، ارجہ، ارجہ، اور فالقہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، ارجح اور فالقی. ٹھیک ہے. وما انسانی ہوں، وما انسانی ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہا سے پہلے، ہائے ضمیر سے پہلے کیا ہے، یا ساکنہ ہے، لیکن ہم نے نہیں اس کو لگایا. ہا کو اصولاً کیا لگنا چاہیے تھا، کسرہ لگنی چاہیے تھی نا، لیکن مستثنی کلمات ہیں اس لیے ایگزمپٹ ہو گئے. اب ان کے پیچھے کچھ توجیحات ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس ڈیٹیل میں اس لیول میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ، توجیحات کا جو ہے نا انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو وما انسانی ہوں ایک ایگزمپٹڈ ورڈ ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یا ساکن ہوگی تو صحیح ہائے ضمیر سے پہلے، لیکن آپ اس کو کسرہ نہیں دیں گے. علیہ اللہ، یہاں پر بھی یا ساکنہ ہے تو صحیح ہائے ضمیر سے پہلے، لیکن ہم اس کو کسرہ ہائے ضمیر کو نہیں دیں گے. اور جی، تو اور جی ہی پڑھنے کے بجائے ہم نے کیا پڑھا، اور جی فالقی. کیوں پڑھا، ہائے ہم نے ان کو ساکن کیوں کر دیا، کیونکہ ایگزمپٹڈ ہے، ان کے اوپر یہ قاعدہ نہیں لگ رہا. تو ہم نے کیا کیا پھر ان کو، حالانکہ اس سے پہلے جیم کے نیچے کسرہ تھا ہائے ضمیر سے پہلے، اور قاف کے نیچے بھی کسرہ تھا. تو یہ مستثنی کلمات ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. 4 کلمات ہیں جو ہائے ضمیر مکسور کے اس قاعدے سے مستثنی ہیں. اور قاعدہ کیا ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اگر زیر لگی ہوگی پہلے والے لیٹر پر، یعنی ماقبل اگر کسرہ ہوگا، یا پھر اس سے پہلے یا ساکن ہوگی تو ہائے ضمیر کو کسرہ ہی لگے گی، وہ مکسور ہوگی. اب دوسرا قاعدہ حرکت کا کیا تھا، مضموم. ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس پہ زبر نہیں لگے گی، ہائے ضمیر پہ کبھی بھی زبر نہیں آئے گی، تو یا تو زیر لگے گی یا پھر پیش لگے گی. تو ہائے ضمیر مضموم یعنی پیش لگانے کا قاعدہ کیا ہے، ہائے ضمیر سے پہلے اگر فتحہ ہو، اب دیکھیے کیا ہمارے پاس کنڈیشنز ہوتی ہیں. ہائے ضمیر سے پہلے یعنی وہ جو گول ہا لگی وہ جو ہا لگی ہوگی آخر میں، جو کہ واحد مذکر غائب کے استعمال کے لیے کی جاتی ہے بمعنی اس، ٹھیک ہے، اس ورڈ کے لاسٹ میں آتی ہے. تو ہائے ضمیر سے پہلے اگر فتحہ ہو یعنی زبر ہو، وما ہو یعنی پیش ہو، اور یا ساکنہ ہو، ٹھیک ہے، اور یا ساکنہ کے علاوہ کوئی ورڈ ہو، یا ساکنہ نہیں، یا ساکنہ کی صورت میں تو کسرہ ہوگی. یعنی ہائے ضمیر سے پہلے اگر زبر ہو، پیش ہو، اور یا ساکنہ کے علاوہ کوئی ورڈ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں یا ساکنہ کو کاؤنٹ نہیں کرنا، یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو چاہے وہ ساکن ہو، لیکن وہ یا نہ ہو، یا ساکن نہ ہو، کوئی بھی حرف اور ساکن ہو، تو وہاں پر ہائے ضمیر مضموم ہوگی. ٹھیک ہے. 3 کنڈیشنز ہمیں پتہ چل گئیں. 3 کنڈیشنز کیا ہیں کہ ہائے ضمیر مضموم کب ہوگی، اس پہ پیش کب لگے گی، اگر اس سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر، اگر اس سے پہلے ضمہ ہو یعنی پیش کسی لیٹر پر، اس سے پہلے والے لیٹر پر ہائے ضمیر سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، یا پھر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ہو. ٹھیک ہے، علاوہ کوئی حرف ہو جو کہ ساکن ہی ہو. ٹھیک ہے. اس لیے کہا گیا یہاں یا ساکن کے علاوہ، کیونکہ اس کا بھی ساکن ہونا ہی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، ساکن ہو، تو وہ ہائے ضمیر وہاں پر مضموم ہوگی. اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. لہ الملک کے دیکھیے گا،
لہو الملکو، اس میں ہا لہو، ہا لہو اس کے لیے، لہو کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بادشاہت ہے، لہو الملکو اس کے لیے بادشاہت ہے. تو ہو کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اس، ٹھیک ہے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہاں پہ پہلے عبارت میں ذکر ہو چکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اب ضمیر لائی جا رہی ہے. تو ہم نے دیکھا ہا سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو ہم ہا پہ کیا کریں گے؟ پیش لگیں گے، یعنی ضمہ لگائیں گے، پیش لگائیں گے. قاعدہ بالکل ٹھیک ہے، مطابق ہے قاعدے کے. اب آپ دیکھیں اگلے ورڈ کو، رسولہ، رسولہ، ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اس کا رسول. اب یہ بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کیونکہ رسول کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ کہیں اور لوٹ ہی نہیں سکتی ضمیر. تو بمعنی اس ہی آ رہا ہے، رسولہ. اب ہائے ضمیر ہے، اور ہائے ضمیر سے پہلے والی حرکت دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ پیش، ضمہ. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہائے ضمیر پر بھی پیش لگائی جائے گی، اور رسولہ. اسی طریقے سے دیکھیں گے اخاہ، اخاہ. اب ہمارے سامنے ہے ہائے ضمیر ہو اس کا بھائی، اخاہ اس کا بھائی. اب یہاں پر بھی کسی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے. نسبت یہ ہا ضمیر جو ہے اس کے بھائی کی طرف نہیں لوٹ رہی، یعنی جو ہے جس کے بھائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی آیا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ ہائے ضمیر کو دیکھیں، ہائے ضمیر خالی ہے، اس سے پہلے الف ہے، خالی ساکن. اب یہ یا ساکن کے علاوہ کوئی ورڈ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہائے ضمیر کو ضمہ دے دیں گے. یہاں پہ ضمہ کا قاعدہ لگ گیا، مضموم ہو گئی ہائے ضمیر. اسی طریقے سے اخوہ، اخاہ، اخوہ سملر معنی ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا واو ساکن ہے، یا ساکن ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو زیر دیتے. لیکن اب ہمیں قاعدہ مل گیا ہے، ہا ضمیر، ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن کے علاوہ کوئی ورڈ ہے ساکن، تو ہم نے اس کو ضمہ دے دیا. اسی طریقے سے ارسلہ، ارسلہ، ارسلہ. تو یہاں پہ دیکھیں ارسلہ، ہو سے پہلے لام ساکن ہے. اب یہ یا ساکنہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو ضمہ دے دیا. تو یہ ہے پیش لگانے کا قاعدہ. ہائے ضمیر پر پیش کب ہوگی؟ تو ہم نے پڑھا کہ ہائے ضمیر جو کہ ہائے زائدہ کی ایک قسم ہے، اور وہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی ورڈ کے آخر میں بمعنی اس کے لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، منسوب کیا جاتا ہے، کسی کا ذکر کر رہے ہوں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کے بھی دو قاعدے ہیں، ایک ہے حرکت اور ایک ہے صلہ. حرکت کون کون سی ہو سکتی ہے؟ یا تو زیر ہوگی یا پیش ہوگی. مکسور ہوگا ہائے ضمیر یا مضموم ہوگا. اور اس کے لیے قاعدہ ہے مکسور کب ہوگا؟ ہائے ضمیر سے پہلے بھی اگر زیر ہو تب ہائے ضمیر مکسور ہوگی، یا ہائے ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی. مستثنی کلمات 4 ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہم نے یاد کر لینے ہیں ایز اٹ از. اسی طریقے سے ہائے ضمیر مضموم کب ہوگی؟ ہائے ضمیر سے پہلے اگر کیا ہو؟ زبر ہو، پیش ہو، یا پھر یا ساکن کے علاوہ کوئی ورڈ آ جائے ساکن، کوئی لیٹر ساکن ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ ہائے ضمیر کے اوپر پیش لگا دیں گے. تو اگر کبھی آپ کو خود سے اعراب لگانے پڑ جائیں، خود سے زیر زبر پیش لگانی پڑ جائے، آپ کے سامنے اس طریقے سے دیے ہوں ورڈ، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کس سے پہلے کیا ہے. میں نے اس ہائے ضمیر کو کون سی حرکت دینی ہے؟ زیر ہے تو کیا لگاؤں گی؟ کسرہ لگا دوں گی. یا ساکن ہے تو کسرہ لگا دیں گے. اور اگر زبر ہے تو کیا لگائیں گے؟ پیش لگا دیں گے. پیش ہے تو بھی پیش لگا دیں گے. اور اگر کوئی اور ورڈ ساکن ہے، لیٹر ساکن ہے، تو بھی پیش لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے قاعدہ. اب ہائے ضمیر کے لیے بھی کچھ مستثنی کلمات دے دیے گئے ہیں، ان کو بھی ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی توجیحات تو بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے. ہائے ضمیر سے مستثنی کلمات کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ مستثنی ہے، وَيَتَّقِهِ، وَيَتَّقِهِ. اب دیکھیں قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن کے علاوہ کوئی ورڈ لیٹر ساکن ہے، قاف ساکن ہے، لیکن ہم ہا کو کسرہ دے رہے ہیں. قاعدے کے مطابق تو پیش لگانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے کیوں لگائی؟ یہ مستثنی ہے، ایگزمپٹڈ ہے، اور اس کی وجہ ہے جو کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن فی الحال آپ نے اس ورڈ کو یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ورڈ کی فارمیشن چینج ہوتی ہے اور پھر اس میں اسی وجہ سے قاعدہ جو ہے اس پہ اپلائی نہیں ہو پاتا. یہ ورڈ کچھ اور تھا، پھر اس کو کنورٹ کر کے اس کی فارمیشن کچھ اور بنی اور یہ یہاں پہ لکھ دیا گیا، لیکن اسی وجہ سے اس پہ قاعدہ نہیں لگا. اگر ایگزیکٹ یہی ورڈ ہوتا تو پھر اس پہ قاعدہ لگ جاتا، لیکن دراصل یہ ورڈ کچھ اور تھا، لکھا رسم الخط میں اس طرح لکھا گیا. ٹھیک ہے، تو یتقی یہ مستثنی کلمہ ہے. اب ہم آتے ہیں ہائے ضمیر کی جو قواعد ہیں، اس میں دوسری قسم ہے. حرکت تو ہم نے پڑھ لی،
اب ہم آتے ہیں صلہ پر. صلہ کسے کہتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھنے کو. ٹھیک ہے، صلہ کسے کہتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھنے کو. کب کھینچا جائے گا؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہائے ضمیر کو اس طرح کھینچنا. ہائے ضمیر کو اس طرح کھینچنا کہ اس کے کھینچنے سے واو مدہ یا پھر یائے مدہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، واو مدہ پیدا ہو جائے یا یائے مدہ پیدا ہو جائے. اب آپ دیکھیں، جب کھڑی الٹی پیش لگی ہوتی ہے یا کھڑی زیر لگی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہی فی، یعنی رسول ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ واو مدہ پیدا ہوگی نا، آپ نے اس کو ایک الف کھینچ دیا. اسی طریقے سے کھڑی زیر ہے، ہم نے یہ تو پیچھے پڑھ لیا کہ زبر لگے گا ہی نہیں، تو جب زبر نہیں لگے گا تو الف مدہ تو پیدا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہائے ضمیر کو اس طرح کھینچا جائے کہ اس سے واو مدہ یا یائے مدہ پیدا ہو جائے. تو کھڑی زیر کی صورت میں یائے مدہ پیدا ہوگی کیونکہ ہم اسے کھینچیں گے، اور الٹی پیش کی صورت میں واو مدہ پیدا ہوگی کیونکہ ہم اسے کھینچیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ صلہ کا دوسرا نام بھی ہے، اس کا نام ہے اشباع. ٹھیک ہے، اشباع کہتے ہیں صلہ، یعنی آواز کو وہاں کھینچنے کو، ہائے ضمیر کو کھینچنا ہے، اس کا دوسرا نام ہے اشباع. یا آپ نے اپنی نالج کے لیے یاد رکھنا ہے، ورڈ مشکل ہے لیکن آپ کی نالج میں رہنا چاہیے اشباع. کبھی بھی آپ لکھا دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اشباع کہتے ہیں کھینچنے کو. ٹھیک ہے، اب قاعدہ کیا بتائے جا رہے ہیں؟ قاعدہ کیا ہے صلہ کرنے کا؟ سب سے پہلے قاعدہ ہے ہائے ضمیر کے ما قبل، یعنی جو ہا ہے جس کی بات ہو رہی ہے ہائے ضمیر، اس سے پہلے یا اس کے بعد، ہائے ضمیر سے پہلے اور اس کے بعد دونوں متحرک ہوں، دونوں متحرک ہوں تو صلہ ہوگا. اب قاعدہ یاد رکھنے کی چیز ہے، کیا اس میں ہائے ضمیر سے پہلے اور ہائے ضمیر کے بعد والے لیٹرز دونوں متحرک ہوں گے تو صلہ ہوگا. آپ تب کھینچیں گے، اشباع تب کریں گے، ورنہ اس سے پہلے اگر پیچھا والا لیٹر جو ہے اس سے پہلے والا وہ اگر ساکن ہے تو آپ اشباع نہیں کریں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں. کیا ہے یہاں پر ہمارے سامنے مثال؟ مالہ وما کسب، ہو، اب آپ دیکھیں ملا کے پڑھ رہے ہیں، مالہ وما کسب. اب ہو الٹا پیش کیا، واو مدہ پیدا ہو گیا. اب ہم اس سے پہلے والے کو دیکھیں ما قبل کو، تو لام کے اوپر پیش ہے، متحرک ہے. اس کے بعد والے کو دیکھیں واو، تو وہ بھی متحرک ہے. تو اب ہمیں کیا پتا چلا؟ یہاں پہ صلہ ہوگی، صلہ ہوگا، اشباع کے ساتھ پڑھا جائے گا، مالہ وما کسب، کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں یاد رکھیے گا کہ ہائے ضمیر جو آخر میں لگی ہوتی ہے، یہ والی ضمیر اب آپ کو پتا چل گیا بمعنی اس کے استعمال ہوتی ہے، جو وہ کے استعمال ہوتی ہے. تو اگر اس سے پہلے والا لیٹر بھی متحرک ہے اور اس کے بعد والا لیٹر بھی متحرک ہے تو صلہ ہوگا، اشباع کے ساتھ اسے پڑھیں گے. اب اس میں ایک اور مستثنا کلمہ، ہر ایک میں ایک ایگزمپٹڈ جو ہے وہ کلمہ ہمیں دے دیا گیا ہے. صلہ کے قاعدے سے صرف ایک کلمہ مستثنا ہے، ایگزمپٹڈ ہے. ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ یرضہ لکم، یرضہ لکم. اب آپ دیکھیں ہائے ضمیر ہے، اس سے پہلے بعد کے اوپر بھی ما قبل بھی حرکت ہے اور ما بعد بھی حرکت ہے، لام کے اوپر بھی حرکت ہے. تو اصولاً تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یرضہ لکم، ہو لکم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مستثنا ہے. یرضہ لکم، یرضہ لکم، ذہ لکم، اشباع کے بغیر آپ نے آگے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قاعدہ مستثنے کا. اور ہم نے پڑھ لیا کہ صلہ کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، اور کھینچ کر پڑھنا ہائے ضمیر کو. اور وہ کب پڑھی جائے گی؟ جب اس سے ما قبل اور ما بعد جو ہیں حروف متحرک ہوں گے، اور ان کو اتنا کھینچنا ہے، لمبا نہیں کھینچتا جانا، صرف مد اصلی، یعنی اس میں صرف مد اصلی پیدا ہو، ایک الف کے برابر وہ کھنچ جائے، اتنا آپ نے کھینچنا ہے. اب ہم آتے ہیں عدم صلہ پر. عدم کہتے ہیں عدم موجودگی، یہ ورڈ آپ نے سنا ہے نا، عدم موجودگی یعنی اس کی غیر موجودگی. تو عدم صلہ یعنی غیر صلہ. اب آپ نے جہاں پر صلہ نہیں کرنا، عدم صلہ کا مطلب ہے جہاں صلہ نہیں ہوگا. صلہ جہاں پہ ہوگا اور اس کا اپوزٹ ہے عدم صلہ، جہاں صلہ نہیں ہوگا. وہ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن، اب اس کو بھی توجہ کیجئے گا، ہائے ضمیر کے ما قبل یعنی جو ہائے ضمیر ہے اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور ما بعد ساکن یا مشدد ہو. ٹھیک ہے، اب اس کے اپوزٹ ہی ضد آ گئے کیونکہ اپوزٹ ہی بات ہو رہی ہے. پہلے وہ صلہ تھا، یہ عدم صلہ ہو گیا. اب اس کی کنڈیشنز بھی چینج ہو گئی. ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہو
اور ما بعد یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو. یعنی اب اس میں دو کنڈیشنز بتا دیں، ساکن یا مشدد. اب مشدد کو کیوں لے آئے؟ کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مشدد حرف دو حروف پر مشتمل ہوتا ہے، وہی حرف اس میں دو مرتبہ ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مشدد. ٹھیک ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو ان دو حروف کی وجہ سے وہاں پر اس کو تشدید دے دیتے ہیں. تو عدم صلہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے اگر حرف ساکن ہو اور ما بعد بھی یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا، ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے منہو کیا ہے؟ منہ الکتاب، منہ الکتاب. اب آپ نے کیا کیا؟ منہ الکتاب. اب آپ کے سامنے آپ نے ہو نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اس کے بعد بھی ساکن ہے. من نون ساکن ہے ہا سے پہلے، ہائے ضمیر سے پہلے، پھر ہل لام بھی ساکن ہے، تو ہم نہیں کر سکتے ہول کتابو نہیں پڑھتے نا، من ہول کتابو نہیں کھینچا جاتا، عدم صلہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ہائے ضمیر. اسی طریقے سے فیہ آیتن، فیہ آیتن. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھیں اس میں کیا ہے؟ فیہ آیتن. یہاں پہ کیا ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہائے ضمیر جو ہے یہاں پہ تو انہوں نے ہائے ضمیر کو کسرہ دیا ہوا ہے اس سے پہلے ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے. حمزہ کب ہوتی ہے؟ آیتن. اس ایگزامپل کو چھوڑ دیں، آپ لہ الملکو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، لہ الملکو پہ آ جائیں. یہاں پر بھی کیا ہے؟ ہائے ضمیر ہے، اور ہائے ضمیر سے پہلے بھی جو ہے وہ لہ الملکو، ہاں جی. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے تو لام کے اوپر حرکت ہے، لیکن اس کے بعد والا جو حرف ہے الملکو، الملکو، تو دیکھیں لام جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن ہے. اسی طریقے یعنی اب آپ اس کو لہ الملکو نہیں پڑھتے، لہ الملکو کھینچے بغیر، یعنی عدم صلہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طریقے سے لہ الدینو کو دیکھیے گا، لہ الدینو. اس میں بھی کیا ہے کہ ہا ضمیر ہے، ہائے ضمیر سے پہلے لام تو جو ہے متحرک ہے، لیکن اس کے بعد والا لام کیا ہے؟ الف لام، یعنی لام ال، وہ لام ساکن ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ یہاں پہ عدم صلہ کا قاعدہ لگ جائے گا. اب اس سے بھی کچھ مستثنی کلمات ہیں یا کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی اب اس میں ہائے ضمیر ہے، ہائے ضمیر کو عدم صلہ کے ساتھ پڑھنا تھا، بغیر کھینچے پڑھنا تھا. قاعدہ ہمیں دے دیا گیا کہ ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف ساکن ہو یا پھر ما بعد، یعنی بعد والا حرف یا تو ساکن ہو یا مشدد ہو، تو ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہوگا، اسے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. لیکن ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، روایت حفص میں ہم پڑھتے ہیں فی ہی محانن، فی ہی محانن. اب آپ دیکھیں کیا ہے؟ فی ہی، فی ہی. اب اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، فی ہی. تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ عدم صلہ کے ساتھ پڑھنا تھا، لیکن یہ مستثنی کلمہ ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فی ہی محانن، ایگزمپٹڈ ہے. اب اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن وہ قاعدہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. توجیہ کیا ہے، کیوں پڑھیں گے ایسے، یہ مستثنی کیوں ہو گیا، یہ پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. ابھی آپ نے صرف اور صرف اس ورڈ کو یاد رکھنا ہے، فی ہی محانن. یہ مستثنی کلمہ ہے عدم صلہ سے، اس میں صلہ کریں گے، اسے آپ کھینچے بغیر فی ہی محانن آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی شکیب. میم یہاں پر اس کے جو میننگ آتے ہیں نا میم، اس کے میننگ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو یہاں معنی میں زور دینے کے لیے صلہ کیا جاتا ہے. جی یہ تو مجھے معلوم ہے شکیب، یہ سارے توجیحات مجھے معلوم ہے، لیکن میں ان کو ابھی پڑھا نہیں رہی، اس کے علاوہ بھی مزید توجیحات ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی میں ان کو جی جی توجیحات کی طرف نہیں لے کے جا رہی. یہ ساری چیزیں میرے نالج میں ہیں، لیکن ابھی ہم ان کو توجیحات کی طرف نہیں لے کے جا رہے، وہ نیکسٹ لیول میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، جی جی. بارک اللہ. جی تو مستثنی کلمہ ہے فی ہی محانن. اچھا، اب ہم آتے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایز اٹ از، فی ہی محانن. اب نوٹ کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہائے ضمیر پر روم اور اشمام کے بارے میں قرآ کا اختلاف ہے. چلیں اس کو ابھی جانے دیں. بعض کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، بعض کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے، اور بعض کے نزدیک تفصیل ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے ماقبل واو ساکنہ ہو، جیسے ما عقلہ، یا یا ساکنہ ہو جیسے الیہ، یا اس سے ماقبل ضمہ ہو جیسے رسول ہو، یا کسرہ ہو جیسے من ربہ. تو وقف بالروم اور وقف بالاشمام جائز نہیں ہوگا، باقی صورتوں میں جائز ہے. ہائے ضمیر کے ماقبل زبر ہو جیسے لہ الدین، یا ماقبل الف ہو جیسے اخاہ، یا ماقبل صحیح ساکن ہو جیسے من لدن. یہ ایک اختلاف ہے قرآ کا.
ٹھیک ہے. تو ہائے ضمیر کو ابھی آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس کی اقسام بتا دی ہیں، اس میں کون سی ہوگی. یعنی ہائے اصلی ہم نے پڑھی جو کہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں ہوگی اور نفس کا کلمہ ہوگی، اور اگر اس کو الگ کر دیں اس ہا کو تو معنی خراب ہو جائے گا. پھر ہم نے دوسری قسم ہا کی پڑھی ہائے زائدہ. ہائے زائدہ وہ ہے کہ جو فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہیں ہوگی، نفس کا کلمہ بھی نہیں ہوگی، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ہائے زائدہ کی اقسام پتہ چلی. ہائے مدورہ وہ جو تانیث کی تا جو ہوتی ہے وقف کی صورت میں، جو جیسے جنتن سے جنہ، تو کیا یہ ہائے مدورہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہائے سکتہ ہے، جو کہ کیا کرتے ہیں کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اپنا کوئی مفہوم نہیں ہوتا اس کا، لیکن آخری حرکت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، تو وہ ہے ہائے زائدہ. وہ بھی آپ کو اس میں کچھ مخصوص کلمات آپ کو مل گئے ہیں، ان کو آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اور جو ایگزمپٹڈ کلمات ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس آ گیا ہے صلہ اور عدم صلہ. صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ کا دوسرا نام ہے اشباع، ٹھیک ہے، اور صلہ کا معنی ہے کھینچنا، کھینچ کر پڑھنا. اور سوری، ہمیں ہاں میں تیسری قسم جو ملی تھی وہ ضمیر کی تھی، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ بمعنی اس کے لائی جاتی ہے. واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر جو معنی بمعنی اس کے کلمے کے آخر میں لائی جاتی ہے، اور اس کی بھی پھر اس کے بعد اس کے قاعدے تھے. حرکت ہے، وہ حرکت جو ہے کبھی بھی ہائے ضمیر پر زبر نہیں آئے گی، یاد رکھنا ہے. یا تو زیر آئے گی مکسور ہوگا، یا مضموم ہوگا یعنی پیش آئے گی. اور کسرہ کب لگے گا اور ضمہ کب لگے گا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. پھر اس کے علاوہ اس میں صلہ، یعنی صلہ کا معنی ہے کھینچنا، اور وہ کب کیا جائے گا؟ یعنی ماں قبل جو ہے وہ متحرک اور ماں بعد بھی متحرک ہو، ٹھیک ہے، تب ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طریقے سے عدم صلہ اس کی اپوزٹ بھی ہمیں بتا دی کہ کب ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے نہیں اس ہائے ضمیر کو، صلہ نہیں کریں گے، اشباع نہیں ہوگا اس میں. تو وہ بھی کیا ہے؟ ماں قبل ساکن ہو یا ماں بعد ساکن یا مشدد ہو. تو یہ قاعدے ہیں جو یہاں پر آپ کے یاد رکھنے کے ہیں. مستثنی کلمہ جو ہے فی ہی مہانن. اب ہم روم اور اشمام کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو یہ اختلاف جو ہے وہ مزید سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہا کا بیان ہے. اس میں ابھی یہاں تک کے پڑھائے میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ لیں، کیونکہ جو مستثنی کلمات ہیں ان کو بھی آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. توجیحات پر انشاءاللہ ہم بعد میں جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیٹیل ہے، لمبی ڈیٹیل ہے، وہ پھر آپ کے یاد کرنے پہ منحصر ہے کہ آپ نے کتنا یاد کرنا ہے. جی کلیئر ہے یہاں پر ہا کا بیان سب کو کلیئر ہے؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیں گے نا ساتھ ہی تو پھر مکمل سمجھ آ جائے گی. ایک چیز یاد رکھیں، ہیومن سائیکالوجی بھی کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور ہیومن نیچر بھی ریپیٹیشن جو ہے نا، اور خاص طور پہ فوری طور پہ ریپیٹیشن، یعنی ایک خاص پین ہوتا ہے جس میں آپ چیز کو جو ہے وہ دوبارہ فوری طور پہ پڑھ لینا تو وہ آپ کے ذہن میں زیادہ جلدی سیو ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبھی ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے لیسن کو جو ہے نا ایک مرتبہ فوری طور پہ بعد میں دوبارہ دیکھ لیں، تو وہ چیز آپ کو پکی ہو جائے گی. ویسے کوئی ریلیٹڈ سوال ہے ابھی تو کنفیوژن والا تو وہ پوچھ لیجئے. چلیں آگے چلیں پھر. جی چلیے، ہاں کا جو نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اصلی قسمیں کون سی ہیں، وہ پورا ایک چارٹ بنا دیا. ہائے زائدہ، سکتہ، مدورہ، ٹھیک ہے، بحالت وصل، وصل میں کیا ہوگا، اور پھر فصل میں کیا ہوگا، بحالت وقف کیا ہے، کتابیہ، حسابیہ، یہ پورے وہ ہیں ان کا. وہ ایک بعد میں آپ کو ایک چارٹ دے دیتے ہیں، آپ اس چارٹ کو بھی ضرور دیکھا کریں. اور دوسری بات یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہائے مدورہ کی آپ نے کچھ مثالیں خود سے قرآن میں ڈھونڈنی ہے تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. ہائے ضمیر کی ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر کی ڈھونڈنی ہے، آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. تو انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کی، کیونکہ جو فکس لیٹرز ہیں، ورڈز ہیں، وہ تو آپ کو ڈھونڈیں، آپ کو وہیں پہ ہی لکھے ہوئے ملیں گے جہاں قرآن مجید میں ہیں. خود سے ڈھونڈیں کہ ہائے ضمیر کون سے ہیں، پھر اس پہ کسرہ کیسے لگے گا اس کو خود سے تلاش کریں. یہ تھوڑی سی پریکٹس آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے پکے ہو جائیں گے، آپ کو یعنی خود کفیل ہو جائیں گے آپ اس چیز میں، ٹھیک ہے. اب میم ہم یہ پی ڈی ایف گروپ میں آپ سینڈ کیجیے نا. جی سوری، یہ پی ڈی ایف آپ جس سے پڑھا رہی ہیں وہ گروپ میں سینڈ کیجیے نا. جی جی ٹھیک ہے، یہ پی ڈی ایف میں دوبارہ سینڈ کر دیتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ہم آتے ہیں نیکسٹ، ہمارا ہے وقف کا بیان. وقف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ورڈ اردو میں بولتے ہیں نا توقف کیجئے، رکیے، ٹھیک ہے. وقف کہتے ہیں ٹھہرنا، لغوی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے. اس سے تو ہم الحمدللہ سبھی واقف ہیں. لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلمہ غیر موصولہ کے آخر پر سانس اور آواز کو
توڑ کر ٹھہرنا. کلمہ غیر موصولہ یعنی اب یہ ہمارے سامنے ہے منکم. منکم کیا ہے؟ اب ہم نے آخر میں کیا کیا؟ سانس کو اور آواز کو دونوں کو توڑ کر ہم ٹھہر گئے. فیما رک گئے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ وقف ہو گیا. سانس بھی توڑی آپ نے، آواز بھی توڑی. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ نے وقف کرنا تھا اس پر آپ نے کیا کیا؟ آگے سے ملائے بغیر سانس اور آواز کو توڑ دیا. تو یہ جو آپ کا ٹھہرنا ہے نا، سانس اور آواز دونوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں وقف. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ، جہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ آواز کو تو تھوڑی دیر کے لیے توڑتے ہیں لیکن سانس آپ کی نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، تو وہ سکتہ ہو جاتا ہے. وقف وہ ہوتا ہے جہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سانس بھی ٹوٹتی ہے اور آواز بھی ٹوٹتی ہے. یعنی آپ نے دونوں کو جو ہے توڑ کر ٹھہرنا ہوتا ہے. یہ ہے اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے، اب وقف کی ہمارے سامنے ہے 3 اقسام. وقف کی 3 اقسام ہے، یعنی یہ جو وقف ہم کر سکتے ہیں قرآن مجید میں کرتے ہیں نا آپ مختلف آیات پر، تو یہ اس کی 3 اقسام ہیں. جی شکیب. میم اس میں ہینڈ ریز بتا رہا ہے، میں کر رہی ہوں مگر جا رہا نہیں، اس لیے چلیں میں کر دیتی ہوں. جزاک اللہ. جی اچھا، وقف کی ہمارے سامنے 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، کیفیت کے اعتبار سے یعنی کنڈیشن، محل کے اعتبار سے یعنی موقع. ٹھیک ہے، موقع، محل، اور قاری کے اعتبار سے. یعنی 3 طرح کے وقف ہو سکتے ہیں: کیفیت کے اعتبار سے، کنڈیشن، اور محل کے اعتبار سے، اور قاری کے اعتبار سے. اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، وقف 3 طرح کے ہوتے ہیں. کیفیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، محل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، قاری کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چارٹ کو ہم نہیں دیکھیں گے پہلے، ہم پوری عبارت سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیفیت کے اعتبار سے. کیفیت کی بات ہوگی نا، تو کیفیت کے اعتبار سے وقف رکنے کی، وقف کرنے کی، ٹھہرنے کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے اس طرف، جن کے لیے بالکل نہیں، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، جو ہم ٹھہر رہے ہیں اس کو 5 طرح سے ٹھہرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وقف کرنے کی 5 قسمیں ہیں کیفیت کے اعتبار سے. یہ یاد رکھیے گا، ہم 3 طرح سے پڑھ رہے ہیں: کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، قاری کے اعتبار سے. تو یہ جو پہلی قسم ہے، یہ کیفیت کے اعتبار سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کیفیت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں. سب سے پہلی ہے وقف بالسکون. وقف بالسکون. بالسکون، سکون کیا ہے؟ ساکن. ٹھیک ہے، ساکن. تو سکون کیا ہے؟ بالسکون، سکون کے ساتھ وقف کرنا، سکون پر وقف کرنا. ٹھیک ہے، تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو، سکون پر وقف کرنا تھا نا، تو کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا. سانس کو بھی اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا، کیونکہ اسی کو وقف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں، الم نشرح، رح کیا ہے؟ یہ ہا کو دیکھیں، یہ پہلے سے ساکن ہے. آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یہ پہلے سے ساکن تھا. آپ نے بس یہاں پر سانس اور آواز کو آپ نے رکے آپ اور یہاں پہ ٹھہر گئے. یہ پہلے سے ساکن تھا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم یہاں پہ رکے، الم نشرح، رک گئے، سانس بھی ٹوٹ گئی، آواز بھی ٹوٹ گئی. تو یہ ہے وقف بالسکون. بہت ایزی ہے. کلمے کا آخری ورڈ اگر پہلے سے ہی ساکن ہو تو وہاں پر رکنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالسکون. اب آپ نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے کہ جب آپ کہیں پہ وقف کرتے ہیں تو وہ آخری لیٹر پہلے سے ساکن ہوتا ہے یا آپ اسے ساکن کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کون سا وقف کیا ہے. اگر پہلے سے وہ ساکن تھا تو آپ نے جو وقف کیا وہ وقف بالسکون کہلائے گا. وقف بالسکون، پہلے سے ساکن تھا، وہاں پر آپ ٹھہر گئے اپنی سانس اور آواز توڑ کر. الم نشرح، رح، رحا، رحی، رحو نہیں تھا، رح، الم نشرح، یہ ہے وقف بالسکون. دوسری قسم کیفیت کے اعتبار سے ہے وقف بالاسکان. اسکان ملتا جلتا ہے یہ بھی، سکون اور اسکان. ٹھیک ہے، بالاسکان. اب اس میں تھوڑا سا ڈفرنس کیا ہے؟ سکون تو ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ عارضی. ہم نے ایک اصلی پڑھا تھا نا، یہ جو پہلے سے ساکن تھا یہ اصلی سکون تھا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں بالاسکان، یہ ہے عارضی سکون. کیسے ہوگا؟ کہ کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو، زبر زیر پیش کے ساتھ ہو،
کوئی علامت لگی ہوئی ہو تو اس کو ساکن کر کے وہاں پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا. یعنی جب ہم عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی اکثر آیات پر ہم وقف بالاسکان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آیات جو ہیں حروف مدہ پر ختم ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر وقف بالسکون ہوتا ہے، کیونکہ حرف مدہ کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ میں خالی یعنی خالی الف سے پہلے زبر، تو کیا پڑھیں گے؟ کیا کیا؟ قال لا، تو کیا کیا یہاں پر؟ پہلے سے وہ ساکن تھا، وقف بالسکون ہو گیا. اب اگر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے یہ ورڈ تھا رحیمی، ہم نے کیا کیا؟ رکنا تھا نا یہاں پر، تو سانس اور آواز توڑ کر ٹھہر کر رک گئے، لیکن اس آخری حرف کی متحرک حرکت کو بھی ہم نے ختم کیا ساتھ ساتھ. تو یہ ہے وقف بالاسکان. یہ زیر، زبر اور پیش تینوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تینوں پر ہوتا ہے، زبر کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی، پیش کے ساتھ بھی، کیونکہ آپ نے دراصل حرکت کو ختم کرنا ہوتا ہے. یا جیسے آپ پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ وقف بالاسکان کیا. اب آپ کو پتہ چل گیا، وقف تو آپ کرتے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ میں نے نستعین، الحمد للہ رب العالمین، عالمین کی ہم نے کیا کیا تھا؟ حرکت کو ختم کیا، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ وہ وقف بالاسکان ہوا. سانس اور آواز توڑ کر تو ہم ٹھہرے ہی ٹھہرے، لیکن ہم نے کلمے کی حرکت کو بھی متحرک کو ساکن بھی کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وقف بالاسکان. وقف بالسکون جو پہلے سے ساکن تھا، سکون اصلی تھا، وہاں پہ ہم نے رک گئے، سانس اور آواز توڑ کر ٹھہر گئے، وقف بالسکون ہو گیا. جو پہلے ساکن نہیں تھا اس کو ہم نے رکنے کے لیے ساکن کر دیا، سانس اور آواز توڑ کر ٹھہر گئے، تو وہ وقف بالاسکان ہو گیا. اس فرق کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس کو جو ہے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں وقف بالاشمام کی طرف. اشمام، اب یہ ورڈ تو ہم کافی زیادہ جو ہے نا وہ سنتے آ رہے ہیں، اشمام. ٹھیک ہے، وقف بالاشمام. اب اشمام کے ساتھ وقف کرنا، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے اشمام کے ساتھ وقف کرنا. اشمام کیسے ہوتا ہے کہ ہونٹوں کی جو ہے نا پیش کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وقف کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں سے پیش کی طرف، ہونٹوں کو پیش کی طرف ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. اس کو توجہ دیجیے گا، وقف بالاشمام کیا ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو پہلے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ساکن کیا ہوگا؟ پیش ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اشمام صرف پیش پر ہوتا ہے. آخری حرف کو پہلے ہم نے ساکن کیا کیونکہ ہم نے وہاں پہ وقف کرنا تھا، اور ساکن کرتے ہوئے کیا کیا؟ ہم نے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کیا. اب جب ہم اشارہ کریں گے تو اس میں کوئی آواز تو سنائی نہیں دے گی، وقف بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ صرف پیش پر ہوتا ہے وقف بالاشمام. یاد رکھیے گا، پیش، شین کو آپ نشانی رکھ سکتے پیش اشمام. ٹھیک ہے، وقف بالاشمام صرف پیش پر ہوتا ہے، یعنی ضمہ پر ہوتا ہے. اور کیسے کیا جاتا ہے؟ جہاں پر پیش ہو اس ورڈ پر آپ نے رکنا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے اسے ساکن کریں گے، اور ساکن کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ ہونٹوں سے پیش کو یوں ظاہر کر دیں گے. یہ جو وقف بالاشمام ہے نا، یہ صرف اور صرف دیکھنے والے کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اشمام کر رہے ہیں. جیسے سورت یوسف میں ہم پڑھتے ہیں نا، لا تمن، ٹھیک ہے، من، اب کیا کیا ہم نے؟ مشدد پر ہم نے اشمام کر دیا، رکے تو نہیں تھے ہم یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن مشدد میں بھی ایک ساکن ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ ضمہ کی طرف اشارہ کر دیا. وہاں پر اشمام کا ایک قاعدہ لگتا ہے. تو ہونٹوں سے جو پیش کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یہ ہے اشمام. اور یہ وقف، یعنی اب جب آخری حرکت کو آپ جو ہے پہلے ساکن کریں گے، یہاں پہ وقف کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ساکن بھی کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ پیش کی طرف اشارہ بھی کر دیں گے. تو یہ ہے وقف بالاشمام. اور یاد رکھیے گا یہ صرف پیش پر ہوتا ہے، زیر پر بھی نہیں ہو سکتا اور زبر پر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی نہ کسرہ پر نہ فتحہ پر. پھر آتے ہیں تیسری قسم پر، یہ ہم کیفیت کے اعتبار سے چوتھی قسم پر. وقف کی اقسام پڑھ رہے، 5 قسمیں پڑھ رہے نا ہم. تو پہلی ہم نے پڑھی وقف بالسکون، جو پہلے سے ہی ساکن تھا اس پر ہم رک گئے، وقف بالسکون ہو گیا. وقف بالاسکان، جو پہلے متحرک تھا، حرکت کے ساتھ تھا، وہاں ہم نے رکنا تھا، اس کو ساکن کر دیا، وقف بالاسکان ہو گیا. تیسرا ہم پڑھ رہے ہیں وقف بالاشمام، وہ کیا تھا؟ کلمے کا آخری حرف جو تھا وہ پیش کے ساتھ تھا، اس پر ہم رکے اور ہم نے اشمام کرنا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ساکن بھی کر دیا اور ہونٹوں سے پیش کو ظاہر بھی کر دیا. وہ دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے، سننے والے کو تو سنائی نہیں دیتا کیونکہ وقف ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں وقف بالروم، چوتھی قسم ہے وقف بالروم. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مرامہ مضمومہ، آپ کو یاد ہوگی وہ راہ جو ہم نے پڑھی تھی، مرامہ مضمومہ. ٹھیک ہے، مرامہ
روم کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں، اتنی آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. روم کیا ہوگا؟ کلمے کی آخری حرف کی حرکت کو اتنی آہستہ آواز سے پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے. اور یہ کیسے پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ حرکت کا 1/3 حصہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جلدی سے پڑھا جاتا ہے اور دوسرے کو سنائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف پر آپ رکیں گے، اس کی حرکت کو مکمل ساکن نہیں کریں گے، آپ اس کی 1/3 حرکت کو پڑھیں گے. اتنی آہستہ آواز میں پڑھی جاتی ہے کہ قریب والا ہی سن سکتا ہے. سامنے والے کو دور ذرا بیٹھا اس کو آواز ہی نہیں آتی، اس کو لگتا ہے آپ نے پورا وقف کیا ہے. اسکان یا سکون، اسکان. ٹھیک ہے. جیسے الرحیم، اب میں نے کیا الرحیم، اب میں نے اتنی آہستہ سے تیز جو ہے نا 1/3 حصہ پڑھا ہے کہ آپ کو الرحیم ہی سنائی دے گا. کوئی میرے ساتھ بیٹھا اس کو پتا چل جائے گا میں نے زیر کو ذرا سا پڑھ لیا. نستعین، اب یہ کیا کیا ہم نے؟ روم کیا. نستعین اتنا ہلکا تھا کہ نستعین، دور والے کو نستعین ہی سنائی دے گا. نستعینو پورا نہیں سنائی دے رہا اس کو. نستعین نستعین، یہ تھی 1/3 حرکت. اتنی آہستہ آواز میں پڑھنا کہ صرف قریب والے کو پتا چل جائے کہ اس نے حرکت پڑھی ہے، دور والے کو ساکن سنائی دے گا. اور یہ صرف زیر اور پیش پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا یہ زبر پر نہیں ہوتا. وقف بالروم زبر پر نہیں ہوتا، فتحہ پر نہیں ہوتا، صرف زیر اور پیش پر ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے ایک مثال پڑھی الرحیم نستعین. ٹھیک ہے. یہ ہے 1/3 حرکت، اتنی آہستہ آواز میں کہ قریب والا سن سکے. یہ ہے روم. وقف بالروم. روم کرنا کہتے ہیں حرکت کی 1/3 حصے کو جلدی سے پڑھ لینا آہستہ آواز میں. یہ ہماری ہو گئی چوتھی قسم. اب وقف کی ہم 5 قسمیں پڑھ رہے ہیں کیفیت کے اعتبار سے، تو ہم 5ویں قسم پر ہی انشاءاللہ جلدی سے پڑھ کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. وقف بالابدال، اس سے بھی الحمدللہ آپ لوگ واقف ہیں. ٹھیک ہے. کرتے ہیں آپ لوگ الحمدللہ. وقف بالابدال، ابدال کہتے ہیں بدلنے سے. ٹھیک ہے. کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہو، اب 2 زیر یا 2 پیش کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھیے گا، 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو 1 الف سے بدلنا. جیسے کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان آ. ٹھیک ہے. امرن امرا، جب وقف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ امرن امرا. اس طریقے سے اس کو 1 الف سے بدل دیا. تو یہ کیا ہوا؟ وقف بالابدال. میں نے بدلا ہے نا 2 زبر کی تنوین کو 1 الف سے، اور 1 الف کے برابر بس اس کو کھینچ کے پھر وقف کر لیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اتنا لمبا وقف کرتے ہیں، 1 الف سے بدلا جائے گا، الف مدہ سے نہیں بدلا جائے گا، یعنی کھڑی مد منفصل سے نہیں بدلتے، صرف 1 الف سے بدلتے ہیں، 2 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. تو رسولن رسولا، تو آپ کیا کیا؟ 1 الف سے بدل دیا. یہ ہے وقف بالابدال. اور یہ بھی عام طور پہ آخر میں ہی ہوتا ہے کیونکہ تنوین ہمیشہ آخر میں ہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ماءن ماء ماء، آپ یہ نہیں کریں گے ماء، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس پہ خاص طور پہ اپنے توجہ دینی ہے کیونکہ یہ بڑی ہی کامن مسٹیک ہے. 2 زبر کی تنوین کو جب 1 الف سے بدلا جاتا ہے وقف بالابدال تو اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے کہ جیسے اس پہ بھی مد ہی پوری مد منفصل یا متصل ہی کرنی تھی. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے وقف الابدال، 2 زبر کی تنوین کو 1 الف سے بدلنا. اس میں 2 زیر اور 2 پیش نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا. دوسرا وقف الابدال کیا ہے کہ تائے مدورہ یعنی گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، یعنی ہائے مدورہ جو اب ہمیں پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدلنا. جیسے جنتن جنہ، کیا کیا؟ تا کی آواز کو ہا سے بدل دیا، یعنی گول تا کو گول ہا سے بدل دیا، ہائے ساکنہ ہائے مدورہ سے بدل دیا. تو یہ بھی وقف الابدال ہو گیا، بدلنے سے ہے. تو یہ ہے وقف کی کیفیت کے اعتبار سے 5 قسمیں. اور یہ ہے نمبر 1 ہم نے پڑھی ہے وقف بالسکون، پہلے سے ساکن تھا. وقف بالاسکان، متحرک تھا اس پہ ساکن کیا، سانس اور آواز کو توڑ کر رک گئے. وقف بالاشمام یعنی ہونٹوں سے پیش کو ظاہر کیا، ساکن تو کر لیا لیکن پیش کو ظاہر کر لیا. وقف بالروم، اور اشمام صرف پیش پر ہوگا. وقف بالروم جو ہے یہ زیر پر اور پیش پر دونوں پہ ہوگا، اور حرکت کا 1/3 حصہ بہت آہستگی سے پڑھنا کہ صرف ساتھ والے کو سنائی دے. اور وقف الابدال یعنی 2 زبر کی تنوین کو 1 الف سے بدلنا اور گول تا کو
ہائے مدورہ سے بدلنا، ہائے ساکنہ سے بدلنا. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام. باقی انشاءاللہ ہم مکمل جو ہے وہ کل کر لیں گے.